ہو سکتا ہے اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ رہے ہو۔ وہ آپ کو انتظار کروا سکتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جب آپ نے اپنا پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا تو اس نے آپ کو دیکھا، اور اب وہ آپ کو ہر قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھے، اس نے آپ کی دعائیں سنی ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کرو۔ جب اللہ آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہو، لہٰذا اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تاکہ آپ کو وہ چیز ملے جو آپ کا دل مانگ رہا ہے، تو آپ اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ آپ اسے چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے، اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ تمہارے یہ آنسو، یہ تڑپ ضائع نہیں جائے گی۔ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں وہ دے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تم بس وہ کرتے جاؤ جو اللہ کرواتا جا رہا ہے۔ رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، تڑپاتا ہے تو تڑپتے چلے جاؤ۔ تم بس اس کی رضا میں راضی ہوتے چلے جاؤ۔ اس سے بتاؤ کہ تمہارے لیے اس کی تڑپ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس سے بتاؤ کہ تمہارے لیے اس کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ جانتا وہ بھی ہے کہ یہ تمہارے صبر کی انتہا ہے، مگر بس تھوڑا آزما رہا ہے، بس دیکھ رہا ہے کہ تمہاری محبت اس سے کتنی ہے۔ آزماتا بھی تو وہ اسے ہے نا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اس کا، اس آزمائش کے لیے جو اب تمہیں اس کا بنا کر ہی چھوڑے گی۔ کچھ ہی وقت بچا ہے، جتنا اسے پا سکتے ہو پا لو اس آزمائش میں، جتنی اس کے سامنے جھولی پھیلا سکتے ہو پھیلا لو۔ اسے بہت پسند ہے تمہارا گڑ گڑا کر اس سے بچوں کی طرح اپنی من پسند چیز مانگنا۔ اسے بہت پسند ہے تمہارا اپنی رضا چھوڑ کر اس کی رضا میں راضی ہونا، اور جب تم اپنی رضا چھوڑ کر اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے تو سمجھ جانا تمہاری آزمائش جیت گئی اور تمہیں اللہ سمیت سب کچھ مل گیا۔ جب دعا مانگنے کی بات آئے تو ناممکن سے ناممکن چیز مانگو، کیونکہ اس کو پورا کرنے والا تمہارا رب ہے۔ کیسے ملے گی یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، کیونکہ اس رب کے وہاں ناممکن کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ وہ بس کن فرماتا ہے اور وہ کام فیکن ہو جاتا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ ہاں بہت ٹوٹ گئے ہو نا، ہاں سب کے سامنے بہت مضبوط بنتے ہو نا، اور زبردستی مسکراتے بھی ہو۔ دل اندر سے کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تم بہت کمزور ہو گئے ہو کہ اب بس برداشت نہیں ہوتا اور نہ کچھ سمجھ آتا ہے، کیونکہ اب کافی وقت بیت گیا ہے۔ تمہاری دعا نہیں قبول ہوئی یا تمہیں سکون نہیں مل رہا۔ دیکھو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے یا کمزور نہیں پڑ سکتے۔ ہاں یہ تو انسانی جذبات ہیں، لیکن اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تم ان آنسوؤں کو اس کمزوری کو شکوہ نہ بنا لو کہ تم اپنے ان جذبات کو کیسے قابو پاتے ہو۔ اصل مرحلہ تو یہ ہے، پتہ ہے اللہ وہاں عرش پہ بیٹھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے کہ اب میرے بندے کو بہت جلد راحت ملنے والی ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں یہ راستے کتنے ہی کٹھن ہوں۔ تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے نا۔ جب کمزور پڑنے لگو نا تو بس آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا کرو، آنکھوں میں آنسو لیے بس آسمان کی جانب دیکھا کرو، اور سوچا کرو اس لمحے کو جب تمہاری تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی اور جب تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ اگر نصیب میں ملنا لکھا ہے تو دنیا کی طاقت اس نعمت کو آپ سے چھین نہیں سکتی۔ وہ چاہتا تو تخلیق کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا کہ یہ شخص اچھا ہے اور یہ برا ہے، مگر جانتے ہو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کسی کو برا یا اچھا نہیں بناتا۔ وہ اس کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیتا ہے کہ کون سی راہ اختیار کرنی ہے، اور پھر روز ہمیں توبہ کی مہلت دیتا ہے، روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اس لیے وہ دنیا کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتا،
وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اچھا ہے کون گندا ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا ہے اور میری جانب آ رہا ہے۔ تہجد تو ایک طرح کی چابی ہے قبولیت کے معجزوں کی۔ پہلے تمہارے حالات ایسے کر دیے گئے کہ تم دعا پر مجبور ہو جاؤ، پھر جب تم نے دعا مانگنا سیکھ لیا تو تمہارے درد کی شدت کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ تم تہجد کی نماز بھی ادا کرنے لگی۔ کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارے دل کے سکون کے لیے تمہاری دعاؤں کے جواب رب تمہیں اپنے قریب کر کے دے رہا ہے؟ اور پھر دیکھنا، تمہیں تمہاری چاہت بھی مل جائے گی جب تمہیں اپنے رب سے محبت ہو جائے گی۔ جب تم اپنی چاہت کو پا لینے کے بعد بھی اللہ کو نہیں بھول سکو گی۔ ہم ضرور تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے اور تہجد پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہے۔ ہماری مائیں ہم سے کتنی محبت کرتی ہیں، اگر ہم کچھ مانگ لیں تو انکار نہیں کرتی، اور اگر انکار کر دیں تو ہم ضد کر کے منا ہی لیتے ہیں، اور وہ رب تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو بن مانگے بھی ہماری سوچ سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا لاڈلا بندہ اس سے کچھ مانگے اور وہ عطا نہ کرے؟ ہاں، عطا کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ عطا ہی نہ ہو۔ جیسے اپنی ماں کو منانے میں وقت لگتا ہے، ویسے ہی اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے پیار سے اپنی خواہش کے لیے راضی کرے، اس سے بار بار مانگے، تہجد کے خاص وقت میں اس سے باتیں کرے، اس پر بھروسہ رکھے کہ میرا رب ضرور مان جائے گا۔ پھر اللہ جلد یا ذرا دیر سے اس کی خواہش کو اس کے لیے بہترین کر کے پورا کر ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ بہت سخی ہے، وہ کبھی کسی کے دل سے کی ہوئی دعا واپس نہیں لوٹاتا، اور پھر تہجد گزار تو ہے ہی اللہ کا لاڈلا۔ یہ جو تم تڑپ سے مانگتے ہو، دیکھنا ان قریب اس تڑپ کو اللہ پاک نے سکون میں بدل دینا ہے۔ وہ تمہیں اتنا سکون عطا کرے گا کہ سجدے سے سر اٹھانے کو تمہارا دل نہیں مانے گا، کیونکہ وہ اپنے عزیز بندوں کو عطا کرنے سے پہلے تکلیف سے گزارتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ تم مانگنے والے بنو، وہ تو عطا کر دیتا ہے۔ گناہ بھی دیکھتا ہے، نافرمانیاں بھی، پھر بھی محبت سب سے بڑھ کے کرتا ہے۔ جس کے دل میں ہو رب کی محبت، وہ پھر ہر مشکل سے ہی لڑ جاتا ہے۔ اے بندے سن، کیوں ہے مایوس اپنی مشکلات پر؟ صبر کرتے ہوئے تیرا کیا جاتا ہے؟ گمان سے بھی بڑھ کر بھی جو ہے نوازنے والا، وہ رب دیتے ہوئے نہیں تھکتا، بندہ مانگتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ کیا پتہ آپ کی چاہت اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آپ تک لانی ہو؟ کیا پتہ نصیب کی کتاب میں آپ کی زندگی کے چند صفحات اللہ نے آپ کی دعاؤں سے ہی پر کرنے ہوں، کیونکہ انسان کچھ تبھی چاہتا ہے جب اللہ نے اس کے لیے فیصلہ مقرر کیا ہو۔ مانگو دل سے، وہ دینے والا ہے، اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لوگوں کو چھوڑ دیں، کون کیا کہتا ہے، کس سے ملتا نہیں ملتا، بس اپنے اللہ سے امید رکھیے، کیونکہ رب نے دینا ہے، لوگوں نے نہیں۔ تو پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتی۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔